اور یہ کون لوگ ہیں جو صبح شروع ہوتے ہیں، شام تک لگے رہتے ہیں اور ساری زندگی لگے رہتے ہیں؟ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. السلام علیکم بہت پیارے بچوں اور بہت اچھے دوستوں. کل آپ کی لائف میں ایک مطلب سال میں ایک چھٹی آنے والی ہے لیبر ڈے کے نام سے. مجھے کسی نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ یہ لیبر ڈے کیا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ میں شاید کبھی ایسے اس سے پہلے کبھی ایسے سوچا نہیں تھا. ہسٹری تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لیبر ڈے کی، کہاں سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا، لیکن مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک ریئل لائف سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا، ہارڈلی 7-8 سال کا ہوں گا. تو جس چھوٹے سے شہر کا میں رہنے والا ہوں، لالا موسیٰ ڈسٹرکٹ گجرات میں، وہاں پہ ظاہر ہے اپنے آبائی گھر میں ہم رہتے تھے. تو وہاں پہ ایک جنہیں آپ سویپر کہتے ہیں، ایک خاک روب اردو میں کہتے ہیں، ہم جمعدار کہتے تھے. وہ آیا کرتے تھے صفائی ستھرائی کے لیے. اور میں مین بازار میں جا رہا تھا ایسے ہی کسی کوئی چیز لینے کے لیے. وہاں ایک بہت بڑا مین بازار ہے. وہ اچانک میرے سامنے آ گئے، مطلب دوسری طرف سے آ رہے تھے. اور میں ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے جب میں نے انہیں دور سے دیکھا تو میں کیونکہ روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ہے ہماری تربیت بھی کچھ ایسی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ ہمیں ان کی یا جو بھی لوگ ہم سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے کسی بھی طرح کام آتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ میں اچانک جب ان کے سامنے آیا تو ان کا نام تھا برکت صاحب. تو میں نے اپنا ہاتھ آگے ہاتھ میں لانے کے لیے کیا بڑی گرم جوشی سے اور جوش سے. وہ برکت صاحب مجھے دیکھتے ہی رہ گئے. مطلب وہ مومنٹ میں آج تک نہیں بھولتا ہوں. اور سب سے حیران کن عجیب بات کہ میں ہاتھ بڑھا چکا تھا سلام کرنے کے لیے، شیک ہینڈ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے مجھ سے سلام نہیں لیا. مطلب وہ بہت حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے. اور ان کے چہرے پہ ایک اسمائل آئی، ایک بہت عجیب سی اسمائل آئی. ان کی آنکھوں میں کیا تھا میں کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہاتھ آگے کریں. میرا ہاتھ ادھر کا ادھر تھا اور میں بھی کنفیوز تھا. اور وہ اچانک انہوں نے مجھے ایسے سلام کیا اور دوسری طرف سے چلے گئے. میں آج بڑا ہو گیا ہوں تو بلکہ ساری زندگی میں کئی دفعہ یہ میں نے سوچا کہ انہوں نے مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا. آئی تھنک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں یہ لگا ہوگا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، بچہ ہوں، مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے اور میں نے انجانے میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا. تو مجھے آج بھی شرمندگی بھی ہوتی ہے یہ سوچ کے اور عجیب بھی لگتا ہے یہ سوچ کے. ہمارے لیے سچ پوچھیں تو لیبر ڈے ایک اور چھٹی ہے اور کچھ بھی نہیں. اب اگر سوچا جائے تو لیبر یا مزدور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو ڈسکرائب کیا جائے، ان کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کمانے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے
چوری ڈکیتی کوئی غلط کام چوز نہیں کیا، انہوں نے محنت اور مزدوری کو چوز کیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اگر ہم سوچیں تو۔ کوئی الٹا رستہ نہیں اپنایا، ایک ایسا رستہ اپنایا جو بہت بہت تکلیف دہ بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے۔ ہم سے ایک صوفہ نہیں اٹھایا جاتا، ہم 6 دن آیا کرتے رہتے ہیں کہ اوہو بڑا کام کر لیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو صبح شروع ہوتے ہیں، شام تک لگے رہتے ہیں اور ساری زندگی لگے رہتے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات ان کے بارے میں کہ یہ وہ بھی نہیں ہے جو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ہم گلی میں، محلے میں، مسجد کے باہر، مارکیٹ میں، کہیں بھی اگر یہ کام شروع کر دیں تو اتنا تو اکٹھا ہو ہی جائے گا۔ آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہ رستہ بھی نہیں اپنایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کا سب سے سخت کام چوز کیا۔ یہ کہنے میں آسان ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے سخت دھوپ ہو، چاہے آپ نے سنا ہوگا یہ جو لوگ ٹیمپریچر میں کام کرتے ہیں وہ کتنے ٹیمپریچر میں کام کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فیکٹریز میں آگ لگ جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا اتنے مزدور مر گئے، آپ نے سنا ہوگا کہ اتنی سخت سردی تھی اور ایسے سرکمسٹانسز تھے کہ سروائیو نہیں کر پائے۔ اگین یہ سننا، خبریں سننا، یہ فیل ہم نہیں کرتے، ہم تھوڑے سے ایسے ہو گئے ہیں یا ہم شروع سے ہی ایسے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہم فیل نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ سب یہ کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ نہ تو یہ اپنی مزدوری سے بہت بڑی آسائشیں انجوائے کر سکتے ہیں، نہ کسی نے کہیں پلاٹ لے کے گھر بنانا ہے، نہ کسی نے بہت اپنی من پسند گاڑی لینی ہے، نہ کسی نے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے۔ صرف وہ فیملی جو گھر بیٹھی ہے، جو ویٹ کر رہی ہے کہ صبح جائے گا، شام کو آئے گا، اتنے پیسے لے آئے گا کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ ابھی رمضان گزرا نا، آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ شام کو مل جائے گا اور کمال مل جائے گا، بہت مل جائے گا، بہت زبردست قسم کی افطاری ہو جائے گی۔ اس کے لیے مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تو بھی ہم مرے پڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے، 2 3 4 بجے کے بعد ہر ایک کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کبھی ہمارے دل میں یہ فیلنگ آ جائے کہ پتہ نہیں شام کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ہمیں ویٹ کرنا پڑ جائے کہ کوئی گیا ہوا ہے باہر، وہ پتہ نہیں اتنا پیسہ کما کے لائے گا یا نہیں لائے گا کہ صرف کھانا کھا لیں، ہم انہیں کیا دیتے ہیں یا ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے نا، پیسے کو چھوڑیں یار، پیسہ تو انہوں نے چوز کیا نا، کہ ان کا پرائیڈ ہے کہ وہ مانگیں گے نہیں، وہ خود کمائیں گے۔ چاہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا 70 سال کا بوڑھا انسان ہے، وہ بھی یہ بوریاں اٹھا رہا ہوتا ہے، اور یہ سب یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ مزے کی بات، یہ ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچیں، یہ جو لائٹ جل رہی ہے، یہ جس صوفے پہ میں بیٹھا ہوں، یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہیں، یہ جو پانی میں پی رہا ہوں، یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں، کوئی دنیا کی ایسی فیسلٹی ہے ہمارے پاس جو ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر پاسبل تھی؟ نہیں تھی۔ کھیتی باڑی دیکھ لیں، اب دنیا کچھ بھی سوچ لیں یار، آپ کے بچوں کے کھلونے دیکھ لیں، اب کچھ بھی سوچ لیں، کسی نہ کسی لیبر نے ہی بنایا ہوگا وہ سب۔ جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی کسی لیبر نے ہی بنائی ہوگی۔ جن گھروں میں ہم رہتے، مطلب ان کا کنٹریبیوشن ہماری ہر چیز میں ہے۔
کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اللہ میاں نے ایسا مطلب ڈسٹریبیوشن کیسے کی. تو وہ میں نے دیکھا، ریسرچ کی اس بات پہ. اللہ میاں نے بولا یہ کہ میں نے ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ طبقے اس لیے بنائے کہ اس پوری دنیا کا سسٹم چلے. اور ڈیفینیٹلی اگر ہمارے گھر کے باہر سے کوئی کوڑا اٹھانے نہیں آئے گا تو یہ تو پورا سوسائٹی یا سسٹم چل ہی نہیں سکتا نا. آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. ہم تو ایک گاڑی کا پنکچر لگ جائے تو وہیں اسٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. ہاسپٹل چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ لیبر کی ہیلپ نہیں ہوئے گی، یا میں کتنی مثالیں دوں یار آپ کو. تو اب کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سب کے بدلے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، پیسے تو ہم سے انہیں نہیں چاہیے. ہم انہیں عزت دے سکتے ہیں، ہم انہیں احترام دے سکتے ہیں. میں نے دیکھا ساری زندگی ہم اوئے کر کے بلاتے ہیں، چھوٹے کر کے بلاتے ہیں. ہم انہیں، جیسے میں نے برکت صاحب کی کہانی بتائی، تو ہم انہیں صاحب کر کے بلا سکتے ہیں. اب آپ مجھے یہ مت بتائیے گا کہ انہیں عزت راس نہیں آتی. عزت تو ہمیں بھی راس نہیں آتی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عزت دیں گے تو یہ ڈھنگ سے کام نہیں کریں گے، یا یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کریں گے، یا تو آپ ڈسپلن رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عزت اپنی جگہ رکھیں. انہیں ہم سے چاہیے کچھ نہیں. انہیں ایک اچھی فیلنگ چاہیے کہ جس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، جس کے لیے وہ سروسز دیتے ہیں، جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں ان کی رسپیکٹ ہے. میں حوالہ دینا تو نہیں چاہتا، لیکن اگین جس ورک پلیس پہ میں اس وقت ہوں، جس یونیورسٹی کے کیمپس میں میں ہوں، وہاں ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کی عزت ہے. اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں، آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ جتنا بھی پیسہ کما رہے ہیں، جتنی بھی ان کی سیلری ہے، وہ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، کیونکہ انہیں عزت مل رہی ہے. اسی طرح یہ سب سوچ کے مجھے لگا کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کم از کم انہیں عزت اور احترام تو دے سکتے ہیں نا. ہم کیئر نہ کریں، ہم احساس نہ کریں، ہم باقی کچھ بھی نہ کریں، ہم باقی سب اپنی جگہ چھوڑ دیں. لیکن آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں، آپ کی سوسائٹی میں، گلی محلے میں، آپ کی ورک پلیس پہ جتنے لوگ لیبر کرتے ہیں، آپ تھوڑی سی انہیں عزت دیں. اور یقین کریں جب آپ انہیں عزت دیں گے تو وہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اور اس میں ہمارا جائے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو بھی بہت اچھی فیلنگ آئے گی. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ایک اچھے انسان تو ہم نہیں ہیں، لیکن آئی تھنک ایک نارمل انسان کو بھی جسٹ بینگ ہیومن ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم سب کو عزت دیں، جو بھی. اور یہ تو اسپیشلی یار، اسپیشلی بہت عزت اور احترام کے قابل ہیں. تو آپ سوچ نہیں سکتے ان کی زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی، کتنی اچھی ہو جائے گی. اور تو وہ ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ، امید کے ساتھ کہ آپ کوشش کریں گے ضرور. بہت شکریہ.